बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑलबुस टीवी के साथ कयूम बेदार आप लोगों की खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज हम तहरीकी इंसाफ के धरने के हवाले से बात करेंगे। चूँकि तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं ने 24 नवंबर को धरने का ऐलान किया था और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को डी चौक पहुंचने के हवाले से बाकायदा ऐलान किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक ये धरना जो कि शुरू हुआ था, लोग इस धरने में शिरकत के लिए मुख्तलिफ सूबों से आ रहे थे, लेकिन एंड टाइम पर इस धरने को मुलतवी किया गया। हुकूमती इक़दामात अपनी जगह और तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जोश व खरोश अपनी जगह। वजूहात क्या थी? इन वजूहात को जानने के लिए हमने आज तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के सदर और सूबे बलूचिस्तान के तहरीक इंसाफ के सदर सदारती अवार्ड याफ्ता जनाब उमर खान चिकजी को सहमत दी है। उमर खान चिकजी साहब, आपको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी, मेहरबानी। और ये जो धरना था जो 24 तारीख को शुरू हुआ और हुकूमत की तरफ से रुकावटें भी खड़ी की, आप लोगों का जोश व खरोश भी देखने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि अचानक वो धरना ही मनसूख किया गया एंड टाइम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अलबुर्ज चैनल का और कुम बेदार साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका टीम का। ऐसा हुआ कि हमारी धरना कैंसिल नहीं हुआ, ना हमारी धरना किसी और मसले से। जो मसला असल हुआ है वो ये है कि जब भी हमारे ऐलान हो जाता है खान साहब की तरफ से, खान साहब ने कहा है कि जब भी हम ऐलान करेंगे तो पाकिस्तान ब्लॉक हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हम देख रहे हैं जब खान साहब की तरफ से जेल से ऑर्डर आता है कि जी फलां तारीख को आप लोगों ने जलसा जुलूस रैली और धरना देना है, तो पाकिस्तान की मिशनरी एकदम हरकत में आ जाता है और वो पूरे मुल्क के अंदर कंटेनर लगाते हैं, एक पे दूसरा तीसरा तीन तीन चार चार मंजिला 36 फुट के ऊपर बुलंदी तक पहुंचाते हैं। फिर इस दफ़ा जो हमारी जो धरना था, धरने में ये कि पूरा पाकिस्तान से लोग आ रहे थे, बलूचिस्तान से भी लोग जा रहे थे, तो रास्ते में पकड़ दकड़ हुआ, फायरिंग हो गई और मुख्तलिफ रुकावटें हुई, रुके गए। और इस तरह सिंध से हुए, सिंध से कई लोगों को धरने से 5 दिन 4 दिन पहले उठा लिया घरों से और उनको जेलों में डाल दिया और थानों में डाल दिया, उनको बंद कर दिया। पंजाब में तकरीबन धरने की रात 850 लोग पकड़े गए हैं। उससे पहले 2 दिन पहले 550 लोग ये खुद कह रहे हैं कि जी हमने पकड़े हैं। तो फिर जब दूसरी पार्टियों का सियासी कोई ऐलान होता है, कोई धरना होता है, कोई सिलसिला होता है, तो बेदार साहब आप देखिए उनके लिए कोई रुकावटें नहीं है। क्या वजह है कि जब हमारी तहरीक इंसाफ का धरना होता है या कोई सिलसिला जलसा होता है, तो ना हमें जलसे की इजाज़त देते हैं और ना हमें धरने की इजाज़त देते हैं। ये क्या वजह है कि जे धरना शुरू हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अमीन गंडापुर भी आ गए इस्लामाबाद और बुशरा बीबी भी आ गईं, कुछ इनमें भी कोई इख्तिलाफ पाया जा रहा था और बयानात में भी तजाद था, इस वजह से तो लोग मायूस होकर वापस तो नहीं चले गए। नहीं, असल में ये है कि मैं आपको बता रहा था कि जब हम KPK से लाखों लोग निकले, हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में लोग निकले हैं, तो मीडिया सोशल मीडिया दिखा रहे थे, तो 2 दिन तो इसमें लगे कि हम कंटेनर को हटा रहे थे। बलूचिस्तान का जो दस्ता था वो भी KPK के दस्ते में शामिल हुए और ये एक दस्ता आ रहा था, इसी तरह कोहाट का अलग आ रहा था, कश्मीर का अलग आ रहा था, गिलगित बल्तिस्तान का अलग आ रहा था और बन्नू से अलग आ रहे थे, सवाबी से अलग थे दस्ते। ये दस्ते 8-9 दस्ते तो KPK से थे, लेकिन जो पहला दस्ता था जो बुशरा बीबी साहिबा की और अमीन गंडापुर साहब की क़यादत में था, तो ये तकरीबन सबसे पहले दस्ता। बकाया दस्ते जो हमारे पंजाब से आ रहे थे उनको तो रास्ते बंद कर दिए गए, उनको आने नहीं दिया। उन्होंने यहाँ तक कोशिश की कि नहर के किनारे और जो उनके वहाँ दूसरे रास्ते हैं उनको उन्होंने इस्तेमाल किया, किश्तियों के ज़रिए उन्होंने इस्तेमाल किया, किसी तरीके से अबूर करने के काफ़ी लोग पहुँचे उस हालात में भी।
لیکن بہت مشکل ہوا. کئی ہمارے خاص لیڈر پکڑے گئے, جو ہمارے ایم پی ایس تھے, ایم این ایس تھے, عہدیدار تھے, ان کو پکڑے گئے, ظالموں نے پکڑا ان کو. اس کے بعد 26 تاریخ کو جب ہم مشکلات اور یہ حادثہ سلسلے عبور کر کے وہاں پہنچے, اور دوسرے راستے میں جو اٹک کا جو پل تھا, انہوں نے کہا کہ آپ اٹک کے پل سے آگے نہیں آ سکتے ہو. ہم اٹک کا پل بھی کراس کیا, ہم نے عبور کر لیا. اور جو راستے میں انہوں نے تعمیراتی نام پر انہوں نے بڑے بڑے کھڈے کھودے تھے, وہ ہم نے بھرے, اور اس کے لیے ہم نے گاڑیوں کا راستہ بنایا. لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں آتی اور دنیا کی گاڑیاں اس میں آ رہی تھی. ہم نے راستے 2 دن ورکرز لگے رہے. میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ادنا سے ورکر سے لے کر اس لیڈرشپ تک آفرین ہے کہ جی دن رات ہم نے کام کیا, دن رات ہم لگے رہے, نہ کوئی سویا ہے نہ کوئی بیٹھا ہے. آتا کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے ہیں اٹک کے پل پہ, تو آنسو گیس کی شیلنگ, ربڑ کی گولیاں, لاٹھی چارج. ہمارے پاس بچوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھے, 2 ہاتھ, کوئی کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی. عمر خان صاحب, بقول آپ کے کہ ہزاروں لوگ تھے, لاکھوں لوگ تھے آپ نے کہا, اور لاکھوں گاڑیاں تھی, جی. اس کے باوجود اسلام آباد بھی پہنچے. تو پھر کیا ہوا کہ اچانک دھرنا ہی کینسل کر دیا؟ تو دھرنا کینسل نہیں ہوا, تو واپس چلے گئے لوگ, مایوس ہو دھرنا گئے. تو کینسل نہیں ہوا. تو آپ نے حالات نہیں دیکھے ہیں بیدار صاحب. جب ہماری وہاں پہ پہلا دستہ پہنچا ڈی چوک پہ, انہوں نے ڈی چوک پہ راستہ دے دیا. جوانوں کو جب اندر جانے دیا تو فوج کو بلایا. فوج سے ہمارے پی ٹی آئی کے جتنے ہم لوگ ورکرز تھے, ہم لوگ جا کے اس سے ہاتھ ملایا. انہوں نے ہمیں ویلکم کر دیا. کنٹینر پہ اوپر ہمیں بلا کے, وہاں سے کنٹینر پہ انہوں نے ہمیں بلایا, اور انہوں نے ہمیں ایک خوش آمدید کہا. اس کے بعد رات اچانک 8 بجے 8:30 بجے انہوں نے 26 تاریخ کو, 27 تاریخ کی رات کو انہوں نے پوری لائٹیں آف کر دی. آتا کہ جیو کا جو دفتر ہے وہاں پہ, وہ جیو کے دفتر پہ جا کر انہوں نے کہا لائٹیں آف کر دیں. تو اس میں احمد میر صاحب کا بھی بیان ہے کہ جی میں کچھ لکھ رہا تھا ہم لوگ, تو ہمیں بھی کہا کہ جی آپ لوگ لائٹ بند کریں. تو احمد میر نے کہا کہ ہم کس طرح لائٹ بند کریں, ہم تو کچھ لکھ رہے ہیں. اس نے دروازہ ہم بند کر لیتے ہیں لیکن لائٹیں تو بند نہیں کریں گے. اس نے بولا نہیں لائٹ نہیں, دروازے ہم بند کر رہے ہیں. تو اس نے یہ کیا کہ جیو کے دفتر کو تالے لگایا اور مکمل اندھیرا انہوں نے کر دی. اس کے بعد انہوں نے دیکھتے ہی اندھودھند فائرنگ شروع کر دی. اور وہ فائرنگ اس طرح نہیں ہوا کہ جی وہ ایک سینکڑوں کی تعداد میں ہوا ہے, وہ ہزاروں کی تعداد میں وہ فائرنگ ہوئی ہے. سنائفر کے سے انہوں نے فائرنگ کی ہے, جس کے پیچھے 5-10 ہزار گولیاں لگی ہوتی ہے, پیٹیوں کی پیٹیاں لگی ہوتی ہے. وہ انہوں نے چلایا ہے, جو کہ امریکہ نے دیا تھا پاکستان میں دہشت گردوں کے, ٹیررسٹ لوگوں کے لیے دیا تھا, وہ چلے ہیں. مشینیں انہوں نے چلایا, مشین گن سے فائرنگ کی ہے. لاشیں بے تحاشا گرے ہیں, زخمی بے تحاشا ہوئے ہیں, اٹھایا بھگایا چھپایا, اسپتالوں پر پریشر ڈالا کہ جی آپ نے لاشیں نہیں دینی ہے, آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرنا ہے. کچھ لوگ زخموں کی حالت میں بھاگے ہیں کہ ہاسپٹل سے پکڑ رہے تھے. اور ابھی خود وہی پرسوں رانا ثناء اللہ جیو پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا 2,500-3 ہزار لوگ ہم نے اریسٹ کیے, 10,000 لوگوں سے زیادہ لوگ اریسٹ نہیں ہوئے. عمر خان صاحب, جب اتنی فائرنگ ہوئی اور آپ نے کہا ہزاروں لوگ اس میں مارے گئے, زخمی ہوئے, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آج کل کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. تو کہاں گئی وہ لاشیں, وہ زخمی, اگر ہزاروں لوگ, وہ تو کہتے ہیں کہ 10-12 لوگ ہی اس میں مارے گئے تھے. بیدار صاحب اصل میں آپ نے بڑی اچھے سوال کی. 12 لوگ تو وہ جو جن کا پتہ چل گئے. اب ہمارے جو 10,000 لوگ لاپتہ ہے, اس 10,000 لوگوں میں کیا معلوم ہے کہ کون مرے ہیں, کون زخمی ہیں, کون کہاں ہیں, کس طرح ہے. وہ بعد میں جو ہے ہم لسٹ بنائیں گے کہ جی اتنا لوگ مرے ہیں, تو بعد میں کہیں گے جی فلاں آدمی کو پیش کریں گے. جب پیش کریں گے کہ جی آدمی تو حاضر ہے, جی مرا تو نہیں ہے, پی ٹی آئی والے جھوٹ بول رہے. تو ابھی تو ہمارے آدمی لاپتہ ہے. اب یہ خود کہہ رہے کہ رانا ثناء اللہ گورنمنٹ کہہ رہے کہ 2,500-3,000 ہم نے گرفتار کیے. دیکھیں تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہی, 4 سال حکومت کی, ہر محکمے میں ہر جگہ تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں. کیا یہ معاملہ اتنی آسانی سے چھپ سکتی ہے؟ نہیں, یہ معاملہ ابھی تو نہیں چھپے گی. اصل میں یہ معاملہ بالکل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لے, آپ خود سوشل میڈیا سے آپ کا واسطہ ہے, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لے, سوشل میڈیا پہ سارے کچھ بتا رہا ہے. اس فائرنگ کا آواز,
وہاں پہ جو آپریشن ہوا اس آپریشن کا دکھا رہا ہے، وہاں پہ لاشیں دکھا رہا ہے، وہاں پہ زخمی دکھا رہا ہے، لوگ مرے ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں، لاپتہ ہے. یہ آہستہ آہستہ ان کی پتہ چلے گی، کیونکہ لوگ ابھی غائب ہے، بالکل لاپتہ ہے. ابھی لاپتہ لوگ ہیں تو لاپتہ لوگوں کی ابھی کیا معلومات رکھیں گے، وہ کدھر ہے، زخمی ہے، مرا ہوا ہے، کیا ہے. لاپتہ کا تو بعد میں بھرے گی. ابھی وہ پر احمد میر نے اس سے پوچھا رانا ثناء اللہ سے کہ جی آپ بتائیں کتنے لوگ، بولتا 2500-3000 ہم نے گرفتار کیے. یہ خود کہہ رہا 2500. وہ 2500 کا کوئی ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ پورے ملک سے لوگ آئے. عمر خان صاحب، ایک تو بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں اور ان کے جوابات بھی خاطر خواہ نہیں آ رہے کہ اتنی لاشیں گنی ہیں، وہ لاشیں کہاں ہیں، اتنے زخمی ہیں، وہ زخمیاں کہاں ہیں. خیر ابھی تک کوئی واضح صورتحال نہیں ہے اور وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے. انشاءاللہ پروگرام کے باقی حصے میں اس پہ بات کریں گے. ناظرین، آپ نے عمر خان اچکزئی صاحب کی باتیں سنی، جو دھرنا ہوا اور دھرنا کیوں ناکام ہوا یا لوگ ڈی چوک سے واپس کیوں چلے گئے، انہوں نے بتا دیا. اگلے پروگرام تک قیوم بیدا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.